نمل۔ شادی کے جانے کے بعد اتوار کے ناشتے کے برتن یوں ہی میز پہ رکھے تھے۔ صداقت نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھا۔ زمر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے آواز دی اور پھر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ دفتن محسوس ہوا بڑے ابا مسلسل اسے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ کیسی رہی شادی؟ نگاہیں اسکرین پر جمائے زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ تو چند برس بعد پتہ چلے گا کہ کیسی رہی شادی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی خوابیدہ آنکھوں کو تفکر سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیشہ سے بہتر۔ آخری گھونٹ کپ اونچا کر کے اندر انڈھیلا اور پھر ان کو دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں ابا؟ تم کب سے تمہید باندھنے لگی؟ جب سے یہ معلوم ہوا کہ مجھے بہت کچھ معلوم نہیں تھا۔ مسکراتی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھیں، مگر وہ ضبط کر کے ان کی طرف پوری گھوم گئی۔ ابا، کبھی فارس نے میرا رشتہ مانگا تھا؟ بڑے ابا کے لیے سوال غیر متوقع تھا۔ وہ چونک گئے، کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ پروسیکیوٹر بھوری آنکھیں سکیڑ کر غور سے ان کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ آپ نے انکار کیوں کیا؟ بس یہی لگا کہ تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کس کو لگا؟ آپ کو یا امی کو؟ ہم دونوں کو۔ احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ جب رشتہ نہیں کرنا تھا تو بتانے کا فائدہ؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کو گھر بلا کر انکار کیا تھا اور بےعزتی بھی کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ فرحانہ نے ندرت کو فون پہ انکار کیا تھا۔ گھر بلانے والی بات کس نے کہی؟ ان کو شدید حیرت اور صدمے کا جھٹکا لگا۔ زمر کے لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ یعنی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں نے انکار کیا تھا؟ بڑے ابا لمحے بھر کو چپ رہ گئے۔ وہ اب تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے دلچسپی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دفعہ کی گئی خواہش انہوں نے دل میں دبائی، کاش اس لڑکی کو وکیل نہ بنایا ہوتا۔ اب دیر ہو گئی ہے، انکار مت کیجیے گا۔ آپ کی مرضی کے خلاف انکار کیا امی نے۔ آپ صرف ان کے لیے میرے دل میں کوئی برا خیال نہ آنے کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ مجھ سے ڈسکس کیے بنا کبھی انکار نہ کرتے۔ تمہاری امی نے اچھا فیصلہ کیا میرے لیے۔ مجھے پتہ ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں، بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا انہوں نے میرا نام لے کر انکار کیا تھا؟ وہ ریموٹ اٹھا کر اب ٹی وی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا ہنوز تفکر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حنین نے۔ اس کے خیال میں انکار میں نے کیا تھا۔ تم نے تصحیح نہیں کی؟ جب خیالات ذہن میں اتنے راسخ ہو جائیں تو محض الفاظ سے ان کی نفی کر دینے کا کیا فائدہ؟ وہ چینل بدلتے ہوئے گھنگریالی لٹ انگلیوں پہ لپیٹ رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ فارس شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا میں سمجھتی تھی۔ بڑے ابا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں فارس کی کیس فائلز پڑھ رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ جج نے کیوں اس کو بری کیا، مگر جج حق بجانب تھا۔ کوئی بھی چیز اس کو مجرم ثابت نہیں کرتی، سرسری سے انداز میں کہتی وہ رک کر کوئی ہیڈ لائن پڑھنے لگی، اور تم پھر بھی اس کو مجرم قرار دیتی ہو۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ سب ایک سیٹ اپ ہو، شاید۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ بڑے ابا حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تمہارے خیالات اتنی جلدی نہیں بدل سکتے، کوئی اور بات ہے نا؟ میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ابا۔ وہ مجرم ہے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا اب۔ میں مزید اپنے دکھوں اور محرومیوں کا قصوروار اسے نہیں تصور کر سکتی۔ میں شادی سے دوبارہ ملنے لگی ہوں، خاندان کی تقریبات میں جانے لگی ہوں۔ آپ یہی چاہتے تھے، اور اگلا قدم؟ اس نے گردن پھیر کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ آپ کہیں گے کہ میں شادی کر لوں؟ میں 4 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے ان کو تکتی رہی، پھر سر اسبات میں ہلا دیا، نرمی سے، امن سے۔ اوکے، میں کر لوں گی، جب آپ کہیں، جس سے آپ کہیں، لیکن اس دفعہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کسی کو اقرار نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ پرسکون اٹھ آئی۔ بڑے ابا شل سے بیٹھے رہ گئے۔
کتنی دیر تو ان کا ضعیف دماغ الجھتا رہا، پھر بالآخر حیرت کی دھند چھٹی، امید کی کرن چھلکی۔ زمر نے بہت لمبے عرصے بعد سے ہی ان کی بات مان لی تھی۔ ساتھی لوگوں سے صلح اس کے لیے خوش آئندہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھرے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی خوشی کس سے شیئر کریں۔ پھر جلدی سے فون اٹھایا، انہیں ندرت کو بتانا تھا۔ اتوار کی دوپہر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ سنہری دھوپ نے ندرت کے ریسٹورانٹ کی شیشے کی دیواروں کو چمکا رکھا تھا۔ ندرت کچن میں آستین چڑھائے مصروف سی کھڑی لڑکوں کو ہدایات دے رہی تھی، ساتھ ہی چولہے پہ پکتے پکوانوں کو دیکھ لیتی۔ ان کاموں کے دوران انہوں نے 2 فون اٹینڈ کیے تھے۔ ایک ساتھی کا کہ وہ فارس کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہے، جس پہ ندرت نے کھانا بھجوا دیا تو وہ خود کسٹمرز کی وجہ سے جانے سے قاصر تھی، اور دوسرا بڑے ابا کا، وہی پرانی بات، زمر کی شادی۔ البتہ اب یہ ایک شے کا اضافہ ہوا تھا۔ زمر مان گئی تھی، اور اب وہ چاہتے تھے کہ ندرت اس سلسلے میں اس کی مدد کرے۔ ندرت تب سے یہی سوچ رہی تھی، رشتہ داروں میں کون سی جگہ بات چلائی جا سکتی ہے۔ تبھی کاؤنٹر والا جنید اندر آیا۔ آنٹی، وہ سب ندرت کو آنٹی کہتے تھے۔ کوئی مسز کاردار آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ مسز کاردار؟ اوہو۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ دھو کر کیپ اتارتی، دوپٹہ درست کرتی باہر آئیں تو شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے سیدھے بھورے بالوں والی جواہرات بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ سوری، میں بس کچن میں لگی ہوئی تھی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس سے مل کر خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ جواہرات اسی تمکنت سے بیٹھی مسکراتی رہی۔ نیوی بلو لمبی قمیض اور سفید پینٹ پہنے وہ بغیر میک اپ کے بھی کافی تر و تازہ اور جوان لگ رہی تھی۔ کیا آپ گھر گئی تھیں؟ مجھے بتایا ہوتا تو میں ادھر آ جاتی، ندرت سامنے بیٹھتے ہوئے مزید فکر مندی سے بولی۔ مسز کاردار کی اب وہ کیا خاطر کرے؟ پہلی دفعہ جو آئی تھی، مجھے کچھ بات کرنی تھی، اس کے لیے یہی جگہ درست تھی، کہہ کر وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ شادی کی، جاب، ریسٹورانٹ، ان کا نفع نقصان، مالی مسائل۔ تبھی جنید جوسز لے آیا۔ جواہرات نے اسٹرا لبوں سے چھو کر گھونٹ بھرا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے ندرت کو دیکھا۔ فارس ہم سب کی کوششوں سے باہر آ چکا ہے، آپ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ بات میں صداقت تھی یا نہیں؟ انداز ایسا تھا کہ ندرت نے احسان کے بوجھ تلے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کے ساتھ کا شکریہ، اب آپ کو اسے نارمل زندگی کی طرف لانا ہوگا، دوبارہ شادی، نئی فیملی وغیرہ۔ ابھی تو ہچکچائیں۔ ابھی 2 ہفتے تو ہوئے ہیں اسے رہا ہوئے۔ ہاں، مگر زرتاشا کی ڈیتھ کو تو 4 سال ہو چکے ہیں۔ فارس مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اب تک اس صدمے سے نکل چکا ہوگا۔ یہ تو ہے، آپ کو شاید اب شادی کی فکر ہوگی۔ اوہ، اور آپ ایسا کرتے ہوئے اپنے بھائی کو بھول گئیں۔ مسکرا کر اسٹرا گلاس میں ہلاتے ہوئے وہ نرمی سے ٹوک گئی تو ندرت کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ نہیں نہیں، فارس کی شادی میرے ذہن میں تھی، میں بس چاہتی تھی کہ وہ ذرا سیٹل ہو جائے اور پھر وہ مان بھی جائے۔ وہ تو مان جائے گا، کون اپنی زندگی کی نئی شروعات نہیں کرنا چاہتا۔ او آئی سی، آپ کو یقیناً خاندان والوں کی پریشانی ہوگی۔ سر اسبات پہ ہلاتے اس نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ ندرت کی آنکھیں اچنبھے سے سکڑیں۔ خاندان والے؟ وہ تو فارس کو قاتل سمجھتے ہیں، وائف کلر۔ مگر لوگوں کا کیا ہے؟ وہ تو زمر کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں۔ زمر کی اہمیت ہے خاندان میں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، کسی زمر جیسی لڑکی سے فارس کی شادی کروا دیں، سارا مسئلہ حل۔ نزاکت سے شانے اچکا کر وہ اسٹرا گلاس میں گول گول گھما رہی تھی۔ مسکارا لگی مسکراتی آنکھیں ندرت کے الجھے چہرے پہ جمی تھیں۔ زمر جیسی لڑکی سامنے کی بات ہے ندرت، لوگوں نے زمر کی بات زمر کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے مانی۔ آپ کوئی اتنی ہی آن بان اور حیثیت والی لڑکی ڈھونڈیں، لوگوں کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ وہ کہیں گے اگر فارس برا تھا تو یہ رشتہ ان کو کیوں ملتا؟ ایسا نہ کیا
تو کل رات فنکشن کی طرح آپ کئی سال لوگوں کو صرف جواب ہی دیتی رہیں گی۔ ندرت کے چہرے پہ اداسی بکھری۔ کل بھی کتنے لوگوں نے سوال کیا تھا، فارس کیا کبھی دوبارہ خاندان میں سر اٹھا کر جی سکے گا؟ تھوڑی جھکا کر وہ دل گرفتگی سے بولی، پتہ نہیں لوگوں کو کب یقین آئے گا کہ فارس بے گناہ تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، اس کی شادی اور اس کی عزت دونوں کا سوچیں۔ نرمی سے انگوٹھیوں والا ہاتھ ندرت کے فریبی کملائے ہوئے ہاتھ پہ رکھا۔ ندرت نے آنکھیں اٹھا کر تشکر سے اس کو دیکھا۔ میں بالکل ایسا ہی کروں گی۔ موقع دیکھ کر فارس سے بات کرتی ہوں۔ اب آپ کو ہی کچھ کر کے اس کو خاندان والوں کی نظر میں دوبارہ سرخرو کرنا ہے، کیونکہ اب زمر تو ایک ایک سے نہیں کہے گی نا کہ اس کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے۔ سرسری سے کہتے ہوئے وہ موبائل نکال کر مسڈ کالز چیک کرنے لگی۔ ندرت نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ زمر نے ایسا کب کہا؟ ایسا کیا مطلب؟ جواہرات نے الٹا حیرت سے ان کو دیکھا۔ جج نے اس کو بری کر دیا۔ زمر قانون سے واقف ہے، وہ بھی کنونس ہو گئی ہے کہ فارس بے گناہ ہے۔ میرے پوچھنے پہ اس نے خود اعتراف کیا تھا، اب فارس پہ شک کرنے کی وجہ کیا رہ جاتی ہے؟ ندرت نے آدھی بات سمجھتے ہوئے باقی آدھی پہ الجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ان کا خیال تھا زمر ابھی تک اپنے بیان پہ قائم رہے گی، مگر شاید وہ بدل رہی تھی۔ جواہرات نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارے آپ بیٹھے نا، جنید سنیکس لا ہی رہا تھا۔ وہ جلدی سے مڑ کر جنید کو پکارنے لگی، مگر جواہرات نے انہیں روک دیا۔ میں ڈائٹ پہ ہوں اور ریسٹورانٹس کے کھانے میں ویسے بھی کم کھاتی ہوں، تکلیف نہ کریں۔ ندرت کا جوش ماند پڑ گیا، خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس بات کو میرے اور آپ کے درمیان رہنا چاہیے۔ اگر فارس کو علم ہوا تو وہ میری ضد میں مانتے مانتے بھی انکار کر دے گا۔ جی بالکل، ندرت سمجھ گئی تھی، اور اب وہ اسے کار تک چھوڑنے باہر جا رہی تھی۔ ذہن میں بہت سے سوالیہ نشان ابھر کر آ رہے تھے۔ زمر جیسی لڑکی، زمر جیسی